بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 2 کا سبق نمبر 13 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے رباعی مجرد فعللۃ۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فیہ سے متعلق مباحث پڑھتے رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق اس اعتبار سے نیا ہے کہ آج سے جو افعال ہم شروع کرنے لگے ہیں وہ 4 اصلی حروف پر مشتمل ہوں گے۔ اس سے قبل ہم جو افعال پڑھتے رہے وہ 3 اصلی حروف پر مشتمل ہوتے تھے۔ تو آج کا ہمارا سبق وہ پہلا سبق ہے رباعی مجرد کے افعال کا۔ رباعی 4 کو کہتے ہیں اور مجرد بغیر کسی چیز کے زائد ہونا، یعنی کسی بھی زیادتی سے خالی ہونا، اس کو مجرد کہتے ہیں۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور معمول کے مطابق چند مثالوں سے اپنے بات کو شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ قرآن پاک کی چند آیات دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، دوسرا فکبکبوا فیہا ہم والغاوون، اور تیسرا اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ ان آیات کے اندر سب سے پہلے تو ہم ان الفاظ کا تعین کر لیتے ہیں جو ہمارے اس سبق کا عنوان ہے۔ پہلی آیت کے اندر یوسوسو اور دوسری آیت کے اندر کبکبوا اور تیسری کے اندر زلزلت۔ پہلی آیت یوسوسو، اس کے اندر یا تو علامت مضارع ہے، دیگر بچنے والے 4 حروف وہ اصلی حروف ہیں اور رباعی مجرد کے باب سے ہیں، یعنی واو سین واو سین۔ دوسری آیت کے اندر کبکبوا، واو اور الف یہ تو ماضی کے اندر جمع مذکر غائب کی علامت ٹھہرے، اور فا یہ فعل سے ہٹ کے حرف ہے۔ اصل جو فعل کے حروف ہیں وہ کاف با ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا جملہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلت کے اندر تا تو علامت تانیث ہے، اس کے بعد بچنے والے 4 حروف زا لام یہ 4 حروف اصلی حروف ہیں فعل کے اور رباعی مجرد کا باب ہے۔ تو یہ تھے الفاظ جو آج کے ہمارے سبق کا عنوان تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے اندر 4 حرف استعمال ہوئے ہیں اور چاروں حروف اصلی ہیں، کسی قسم کی اس کے اندر زیادتی نہیں ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس باب کی تعریف کیا ہے اور اس کو بنایا کیسے جاتا ہے۔ فعل رباعی مجرد۔ رباعی مجرد وہ کلمہ ہے جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو۔ یہ رباعی مجرد کی تعریف کہ 4 حروف اصلیہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی زائد حرف نہیں ہے، جیسے دحرجا بروزن فعلل۔ اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے رباعی کے مصدر سے کیسے اس کا صیغہ بنانا ہے، ماضی کا صیغہ بنانا ہے۔ تو بتا رہے ہیں رباعی کے مصدر سے زوائد کو حرف کر کے اسے فعلل کے وزن پر لے آئیں، جیسے بعثرۃ سے بعثرہ۔ ابھی آخر میں جو تا زائد تھی اس کو آپ نے ختم کیا تو آپ کو اصل جو رباعی کا صیغہ ہے وہ مل گیا اور اس کو آپ فعللہ کے وزن پر بھی لے آئے۔ تو یہ تھا طریقہ فعل رباعی کو پہچاننے کا اور فعل رباعی کو بنانے کا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ رباعی مزید فی۔ جس طریقے سے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی تھے، اسی طریقے سے رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے ابواب ہوتے ہیں۔ رباعی مزید فی کا مطلب یہ ہے کہ 4 حروف اصلیہ کے ساتھ کچھ زائد حروف آ جائیں۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، جس طریقے سے ہم نے ثلاثی مزید فی کی پڑھی تھی، با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل۔ یعنی کچھ ابواب ایسے ہوں گے جن کی ابتدا میں حمزہ وصلی آتا ہوگا اور کچھ ابواب ایسے ہوں گے جن کی ابتدا میں حمزہ وصلی نہیں ہوگا۔ ان کی تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر ہم رباعی مجرد کو ہی پڑھیں گے۔ رباعی مجرد صحیح سالم از باب فعللۃ۔ رباعی مجرد کے باب کا نام ہے فعللۃ۔
مصدر فرقعتن انگلیاں چٹخانا. آگے مکمل صرف صغیر پڑھ دیتا ہوں. فرقع یفرقع فرقعة فهو مفرقع وفرقع يفرقع فرقعة فذاك مفرقع. لم يفرقع لم يفرقع لا يفرقع لا يفرقع لن يفرقع لن يفرقع ليفرقعن 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 ليفرقعن. والأمر منه فرقع لتفرقع ليفرقع ليفرقع. والنهي عنه لا تفرقع لا تفرقع لا يفرقع لا يفرقع. والظرف منه مفرقع مفرقعان مفرقعات. والآلة منه ما به الفرقعة. أفعل التفضيل المذكر منه أشد فرقعة وفعل التعجب منه ما أشد فرقعة وأشدد بفرقعته. تو یہ تھی مکمل صرف صغیر رباعی مجرد صحیح سالم اسباب فعللتن سے آپ نے جس طریقے سے ثلاثی مزید فی کے اندر مشق کی تھی اور ثلاثی مجرد کے اندر کہ آپ نے اس کی مکمل گردان صرف کبیر پڑھی تھی، اس کے اندر بھی ایسے ہی آپ کریں گے، انہی قواعد کو استعمال کرتے ہوئے گردان مکمل کریں گے. مثال کے طور پہ فرقع فرقع فرقعو فرقعت فرقعتا فرقعنا فرقعتا فرقعتما فرقعتم فرقعتی فرقعتما فرقعتن فرقعتو فرقعنا. یہ ماضی کی جس طریقے سے میں نے گردان پڑھی ہے آپ نے انہی قواعد کو استعمال کرتے ہوئے ماضی مضارع امر نہیں اور ظرف افعال التفضیل فعل تعجب ان کی گردانیں بھی پڑھنی ہیں اور پھر مثبت منفی معروف مجہول سے بھی مشق کرنی ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید ہے آج کے سبق کو آپ سمجھ چکے ہوں گے. آئیے اب اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں. مشق کے اندر ہے باب فعللتن کے تحت آنے والے چند مشہور مصادر مندرج ذیل ہیں. آپ ان کی گردانوں صرف کبیر اور صغیر کی تحریری اور زبانی مشق فرمائیں. یعنی آنے والے مصادر سے آپ نے صرف کبیر اور صغیر دونوں کو مکمل طور پہ لکھنا بھی ہے اور دہرانا بھی ہے، زبانی یاد بھی کرنا ہے. تو آئیے مصادر پڑھ لیتے ہیں. مصادر معانی: البرقعۃ برقع اوڑھنا، العسکرۃ لشکر تیار کرنا، الحملقۃ گھورنا، الطرفسۃ نظر تیز کرنا، القنطرۃ پل باندھنا، الدحرجۃ لڑکنا، الزخرفۃ آراستہ ہونا، الطرغمۃ متکبر ہونا، الزعرفۃ زعفران سے رنگنا، الطرمحۃ عمارت کو لمبا کرنا، الطرمسۃ ڈر سے چپ رہنا، الطرسمۃ پیچھے ہٹنا. تو یہ چند مصادر آپ کے سامنے پڑے ہیں، ان کے معنی بھی سامنے لکھے ہوئے ہیں. ان مصادر کو بما ان کے معنی کے یاد کر لیجئے اور ان کی گردانوں کو اچھے طریقے سے دہرا لیجئے. تو آج کا ہمارا سبق ختم ہوا. آج کے سبق کے اندر ہم نے رباعی مجرد کو پڑھا جو ایک نیا سبق تھا ہمارے لیے. امید ہے سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.